أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. جیسے کہ سلسلہ چل رہا تھا مرزا محمد علی انجینئر، اس کے کئی ویڈیو اور بیانات اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی عوام اور حضرات علماء کے خلاف میں پیش کیے جا رہے ہیں. چونکہ میں کسی مسلک کو برا بولنے کا عادی نہ پہلے تھا نہ اب ہوں اور نہ انشاءاللہ رہوں. میں جانتا ہوں جتنے مسلک دنیا کے اندر ہے وہ ہر مسلک والا یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، جنت ہے، جہنم ہے اور قرآن حق ہے. ہمیں کسی مسلک کو برا بولنے کا حق حاصل نہیں. خیر، یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، لیکن ابھی تو بات یہاں یہ کرنا مقصود ہے کہ اس مردود نے پھر ایک مرتبہ دیوبندی حضرات اور حضرات علماء پر تبرہ بازی کی ہے اور کہا ہے کہ دیوبند اور دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور دیوبندی عقائد کے علماء اور عوام حضرات صحابہ کو نبی کی طرح معصوم مانتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جاہل کو پتہ ہی نہیں مکتب فکر کیا ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے کیا، فقہ حنفی ہے کیا، اور دیوبند کا علم کیا ہے. دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء اور عوام اور مشائخ اور صوفیاء کس مکتب فکر سے چلتے ہیں. یہ بالکل غلط الزام ہے ہم پر اور ہمارے علماء پر اور ہمارے عقائد پر. میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، ان لوگوں نے اپنا دھندا اور کاروبار بند کر کے اس قسم کے دھندے شروع کر لیے ہیں پیسہ کمانے کے، اور شیطان ان کی رہبری کر رہا ہے. کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے مکتب فکر سے اور مسلک سے تعلق رکھنے والے پر نکتہ چینی کرے اور کہتا ہے کہ نہ میں سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں. تو اب چوتھا فرقہ کیا شیطانیت کا لے آیا تو؟ خیر، المختصر یہ کہ اس کا کہنا ہے کہ دیوبندیت اور دیوبندی عقائد رکھنے والوں کا کہنا یہ ہے اور ماننا یہ ہے کہ صحابہ معصوم ہیں. میں اس بات کی رد کرتا ہوں کہ وہ دیوبند کو جتنا میں جانتا ہوں وہ جاہل مردود انجینئر نہیں جانتا. کسی بھی دیوبندی عالم کا اور دیوبندی عقائد سے تعلق رکھنے والے کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، بلکہ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں. معصوم میں اور محفوظ میں بہت فرق ہے. معصوم ہونا یہ عین حضرات انبیاء کی صفت ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ گناہ اور چھوٹی اور بڑی خطا سے پاک ہوتے ہیں. لیکن صحابہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں، محفوظ. اور یہی دیوبندیت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں. محفوظ کسے کہتے ہیں؟ ایک کپڑا لیا ہم نے، یہ کپڑا ابھی کمپنی سے نکلا ہے، اس پر کسی قسم کا میل، مٹی، کچیل اور کسی قسم کی گندگی نہیں لگی ہوئی ہے. یہ بالکل کمپنی سے نکل کر پیک کرا ہوا ہے اور پیکنگ میں ہے. اس کی مثال معصوم ہے. لیکن کمپنی سے نکلنے کے بعد یہ دکان میں آیا،
دکان میں آ کر کسی نے خریدا اور خرید کے اس کے شرٹ کرتا پائجامہ بنایا، اس کے بعد اس کو پہن کر گلی کوچوں بازاروں میں گھوما، اس کے اوپر میل مٹی دھول لگ گئی، اس کے بعد اس کو دھویا گیا، اب یہ کچرے میل مٹی اور دھول سے محفوظ ہو گیا، اس کو دھو کر اس کو رکھ دیا گیا الماری میں، الماری کو لاک لگا دیا گیا۔ تو حضرات صحابہ کی مثال اسی کپڑے کی طرح ہے کہ ان کو دھو کر اور صاف کر کے محفوظ کر دیا گیا اور محفوظ کر کے بند کر دیا گیا، تب جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مہر لگائی، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ اب اتنے محفوظ ہو گئے کہ یہ ستاروں کے مانند ہے، اب کسی ایک کی اتباع کرو گے تو تم جنت میں چل جاؤ گے۔ یہ ہمارا مکتب فکر ہے ہی نہیں کہ صحابہ معصوم ہیں، یہ ہم پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ دیوبندیت اور دیوبندی عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر یہ تہمت ہے، اور تہمت لگانے والا جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے عذاب میں۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ مانا جا رہا ہے، سارے عالم میں دیوبندیت کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، نبی کو معصوم مانتے، ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں، ان کی قول و فعل کو حجت مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے قول و فعل کو حجت نہیں مانتی کہ وہ نبی ہے، بلکہ وہ محفوظ ہے، ان پر مہر نبوت لگی ہے، محفوظیت کی مہر نبوت لگی ہوئی ہے، محفوظیت۔ تو جب تک کسی کو کسی صحیح چیز کا علم نہ ہو، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر لب کشائی کرے، دوسروں پر لب کشائی کرے۔ اور یہ غلام مرزا علی انجینئر، یہ بریلویت دیوبندیت اور اہل حدیثوں اور تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے مکتب فکر کے علماء پر نکتہ چینی کر رہا ہے۔ یہ اس امت کا فرعون ہے، نمرود ہے، جاہل ہے، جو ایک نئے فرقے کی ایجاد کر رہا ہے، اور خاص طور سے اس کا نقطہ اور اس کی نگاہ حضرات علماء پر ہی ہے۔ آپ سارے بیانات اٹھا کے دیکھو، یہ حضرات علماء پر تبرہ بازی کرتا ہے، ان کی برائیوں کو عام کرتا ہے، تاکہ عوام کے دل سے علماء کی قدر، قیمت، عزت، احترام نکل جاوے، اور اس جیسے شیطان انجینئر کھلم کھلا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزاد ہو جائے۔ ضروری ہے ایسے لوگوں پر لگام لگائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔